جو صاحب اب جو موجودہ صورتحال ہے، عوام تو پھر نئے پاکستان کی طرف رخ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے نئے پاکستان میں جانا ہے، یعنی عمران خان صاحب کے پاس، تو کیا کہیں گے اب؟ دیکھیے اتنے سے لوگ تو گنے چنے لوگ تو کوئی بھی کالدم تنظیم بھی لیں، اتنے لوگ ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی کیمرہ ان کے ایک اپنے اور ARY کے کیمرے کے علاوہ کوئی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے علاوہ کوئی چینل ان کے جلسے پہ جا سکتا ہے؟ کوئی کیمرہ ان کے جلسے پہ نہیں جاتا. یہ خود اپنے ہی ڈرون سسٹم کے ساتھ بنا کر لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں. اتنے مٹھی پر لوگ ہر ایک تنظیم کے، تحریک طالبان کے پاس بھی اتنے سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کالدم تنظیم لے لیں ان کے پاس بھی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. اتنے لوگ تو اچھا وہ بھی ایک بہت میں مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے پاس کون سے لوگ ہیں؟ ان کے پاس وہ لوگ ہیں جن کی نون لیگ میں جگہ نہیں بن رہی. یہ سارے پہلے لوگ نون لیگ کے پاس آئے ہیں، سارے بندے پہلے نون لیگ کے پاس آئے ہیں، سب سے نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اپنی پارٹی میں جگہ دیں. جب ان کے پاس نون لیگ میں جگہ نہیں رہی تو پھر یہ تحریک انصاف میں چلیں گے. ظاہر ہر بندے نے سیاست تو کرنی ہے، وہ ان کا حق بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کے پاس بہت ساری میجورٹی. ابھی یہ اس ضمنی الیکشن میں دودھ کا دودھ کے پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے. یہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. چور صاحب یہ بتائیے گا کہ بندے تو وہی ہیں جو ادھر سے چھوڑ کے ادھر آئے ہیں یا ادھر سے ادھر گئے ہیں، تو جو صورتحال ہے مہنگائی کی، اس کے اوپر کا جو قابو کون پائے گا؟ بات تو یہ کرنے والی موجودہ. سر مہنگائی پہ قابو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کی مہربانی سے نون لیگ کنٹرول کرے گی. ان کو ملک چلانا آتا ہے، وہ عوامی لوگوں کو عوام کی فکر ہے. ان کے ابھی دیکھو ہر روز انکشاف ہو رہے ہیں. شیخ رشید نے بھی ابھی اعتراف کیا اپنے جرم کا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مہنگائی کا ملبہ بھی ان کے اوپر پڑ گیا. یہ ابھی آہستہ آہستہ بڑے سارے انکشاف انہوں نے 4 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے؟ حشر نشر کر دیا انہوں نے. تو وہ مہنگائی سب لوگ باشعور لوگ ہیں، بڑی غیور قوم ہے پاکستانی لوگ، بڑے باشعور ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ملک کے کون ہمدرد ہے، کس نے ملک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، کس نے ملک کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور کس نے ملک کے ساتھ 4 سال میں کیا حال کر دیا ہے. ایک منصوبہ بتا دیں 4 سال کا، ایک کہیں پہ بھی انہوں نے عوامی یہ ابھی کوئی ایک انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جہاں پہ ملک اچھی سمت پہ چل سکے یا آنے والے دنوں میں بہتری ہو سکے. میں بار بار ان کی اس بات کی کو کرتا ہوں جو انہوں نے سبسڈیز دی ہے اور نو کانفیڈنس کی وجہ سے دی ہے. وہ انتہائی خطرناک عمل تھا اور ملک دشمنی وہ عمل ہے. کیا یہ ملک سری لنکا کی طرح دیوالیہ کی صورت میں تو نہیں ایسا ہوگا، یا کوئی ایسا جو نون لیگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کرے گی؟ تو اگر نون لیگ بہتر کرتی ہے یا اگر کوئی اور آتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اگر نون لیگ نہیں آتی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں پہلے عرض کر بھی چکا ہوں کہ جب انہوں نے حالات سری لنکا والے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر گزارش کروں گا کہ کوئی گورنمنٹ اس طرح سے جس طرح سے نے سبسڈیز دی ہے 100 ارب روپے ماہانہ کی، نہیں ملک ہمارا متحمل ہے، نہیں اتنی سبسڈی افورڈ کر سکتے. انہوں نے جان بوجھ کے ایک ملک کو صرف اپنی نو کانفیڈنس کے لیے کہ میرے خلاف تحریک آ گئی ہے، میں اس سے بچنے کے لیے میں عوام کو پیچھے لگاؤں اور سبسڈیز دے کر ملک کو تباہ کروں. یہ گنونا کھیل ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ سیم سری لنکا والا کنڈیشن بننے جا رہی تھی. اگر آج دوبارہ یہ گورنمنٹ نون لیگ یا مخلوط گورنمنٹ نہ سنبھالتے، ان کے پاس ملک نہ آتا، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں کہ جس طرح سے یہ شروع تھا اب تک کبھی کم دیوالیہ ہو چکے.